محترم خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے مشاہدین، اب ہمارے سامنے وہ شخصیت آ رہی ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں آپ کے اور اس شخصیت کے بیچ میں زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں چند کلمات کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اپنے ماحول کی غلاظت میں صاف کردار رکھ کمل جیسا۔ اب ہمارے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کے حوالے سے ایک پہچان رکھتے ہیں۔ آپ پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن دعوت دین کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ آپ نے گزشتہ 13 سالوں میں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں دعوت دین کے حوالے سے سفر کیے ہیں اور اسلام کی دعوت کو بے کم و کاست پیش کیا ہے۔ سن 2009 اور سن 2010 میں انڈین ایکسپریس نے ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کی 100 مؤثر ترین شخصیات کی لسٹ میں جگہ دیا ہے، اور ایسے موقع پر میں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کرتا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اور شیخ احمد دیدات کا وہ مشہور جملہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے 4 سال میں وہ کام کر دیا جو کرنے میں مجھے 40 سال لگا، اسی لیے آپ کو دیدات پلس کا خطاب ملا۔ آپ قرآن و سنت اور دیگر مذہبی کتب کے حوالے سے بہت ہی مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ بہت شوق سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، کیونکہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے میرے محترم علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ کی ہے، اور صرف اللہ کی ہی مدد سے اور صرف اللہ کی ہی مدد سے یہ ممکن تھا کہ ہم پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اللہ کی مدد سے 3 کانفرنس، پیس کانفرنس کامیابی سے کر سکے، اور انشاءاللہ آج 4تھا پیس کانفرنس انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کے مقصد کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد میں شکر گزار ہوں تہ دل سے ہمارے علماء قرآن کے، ماشاءاللہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور چند جو آنے والے ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ علماء اکرام اس کانفرنس میں انشاءاللہ تقریر کریں گے، اور میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس ناچیز کی دعوت پر لبے کہا۔ عمر کے لحاظ سے میں اکثر جتنے علماء بیٹھے ان سے میں کم ہوں عمر میں، اور علم کے لحاظ سے بھی میں ان کے نزدیک میں کم علم رکھتا ہوں، پھر بھی یہ علماء اکرام میرے دعوت پر لبے کہا۔ میں ان سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے۔
جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ چوتھا پیس کانفرنس ہے، اور ہر کانفرنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب میں کالج میں پڑھتا تھا، جب میں جوان تھا، الحمدللہ اب بھی جوان ہوں، میڈیکل کالج میں میرے دوست کہتے تھے اور اکثر تعریف کرتے تھے گریمی ایوارڈز کو، آسکر ایوارڈ کو، اور کچھ لوگ فلم فیئر ایوارڈ کو. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہے اکثر لوگ کو اللہ اپنے خالق اور دین سے دور کرتے ہیں. پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ لاکھوں کروڑ لوگ اسے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. ماننا پڑے گا جس طریقے سے وہ فنکشن کرتے ہیں، میڈیا، کیمرہ، لائٹس، ایونٹ مینجمنٹ. اس وقت میں سوچتا تھا بھلے کام غلط ہے لیکن ٹیکنالوجی عمدہ ہے. اس وقت میں سوچتا تھا کیوں نہ ہم مسلمان اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں دین الحق کو پھیلانے کے لیے. اس وقت میری سوچ تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ 4 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ناچیز سے جو میرا خواب تھا وہ پورا کرے. اور 4 سال پہلے ہم نے سوچے کہ ہم ایک کانفرنس کریں گے عالمی پیمانے پہ انگریزی میں 2007 میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مدد سے، صرف اللہ کی مدد سے ہم اس کانفرنس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں سفل ہوئے. اور اس وقت جتنا ہم کام کرتے ہیں، جتنا ہم جہاد کرتے ہیں، اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایونٹ مینجمنٹ کے سکلز ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم میڈیا میں بہت آگے ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور اللہ کا ساتھ ہی کافی ہے. اور اللہ کی مدد سے ہم نے پہلا کانفرنس انگریزی میں کیا جس میں 20 سے زیادہ علماء انگریزی زبان میں دیگر ملک سے آئے تھے. میری خواہش تھی صرف ایک بار کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں تھا. اور الحمدللہ دوسرے سال ہم نے ارادہ کیا کہ اس کانفرنس کو ہم اردو میں کریں گے، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمیں اور کامیابی ملی. پھر تیسرے سال ہم نے پھر سے انگریزی میں کہا، انگریزی میں اس کانفرنس کو کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا ساتھ اتنا تھا کہ لاسٹ کانفرنس میں جو انگریزی میں تھا نومبر 2009 میں، جو میڈیا اور ٹیکنالوجی کی عالمی پیمانے پہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں، الحمدللہ آخری کانفرنس جو انگریزی میں تھا اس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 70 سے زیادہ کیمرہ ایک ساتھ استعمال کیے. اور لائیو تقریر میں یہ عالمی پیمانے پہ ریکارڈ ہے، ہم نے 30 سے زیادہ 32 کیمرہ لائیو لیکچر کے لیے استعمال کیا. دنیا میں اب تک میرے علم میں کوئی مذہبی پروگرام، کوئی مذہبی تقریر نہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے کرسچن کی ہو یا چاہے ہندو کی ہو، 30 کیمرہ سے زیادہ ایک ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ جتنے لائٹ، جتنے ٹیکنالوجی استعمال کیے، صرف ایک مقصد کے لیے کہ اللہ کا پیغام ہم دنیا میں پھیلائیں.